بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم مخاطبین، ناظرین، عبادت گزاروں، میرے بھائیوں، عید قربان کی آپ سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عید قربان، عید الاضحیٰ یا عید الضحیٰ، بقرعید۔ میں آج جو حالات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے نماز پڑھ کر کے اور مختصر خطبے کے ساتھ ایک نمونہ آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں کہ آپ میں سے جو لوگ چاہیں فرادہ گھر پہ یا گھر میں 2 4 6 لوگ اکٹھا ہو کر کے جماعت بنا کر کے نماز پڑھنا چاہیں تو اس طریقے سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، چاہے نماز عید ہو یا بقرعید، یہ دونوں نماز واجب ہیں اصل میں حضور امام میں، امام کی غیبت میں۔ یہ نمازیں مستحب ہو جاتی ہیں، سنت ہو جاتی ہیں، لیکن تاکید ہے اگر جماعت سے پڑھا جائے تو نماز کے بعد 2 خطبہ بھی دینا ضروری ہے۔ اور عید فطر کی جو نماز ہماری پڑھی ہوئی انٹرنیٹ پہ، اس میں نے فطرے کے مسائل بیان کیے، اور اس نماز میں قربانی کے مسائل خطبے میں بیان کرنا ضروری ہے، لہٰذا میں مختصراً کچھ باتیں عرض کروں گا۔ 2 رکعت نماز صبح کے طریقے سے ہے۔ فرق یہ ہے کہ پہلی رکعت میں مشہور اور رائج طریقے کے اعتبار سے سورہ حمد کے بعد سورہ اعلیٰ پڑھیں گے، دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ شمس پڑھیں گے، اور اس کے بعد قنوت دونوں رکعت میں ہے۔ پہلی رکعت میں 5 بار، دوسری رکعت میں 4 بار، اور ہر قنوت کے بعد تکبیر کہیں گے۔ آخری تکبیر کہنے کے بعد رکوع میں جائیں گے، نماز کو آگے بڑھائیں گے۔ نماز مکمل ہو جائے تو بہتر یہ ہے، بہت تاکید و ثواب ہے کہ 2 رکعت نماز زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھی جائے، اور اس کے بعد زیارت وارثہ، زیارت امام حسین پڑھی جائے۔ آئیے ہم نماز کا آغاز کرتے ہیں، اور نیت یہ ہوگی، اگر فرادہ پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت نمازیں عید قربان پڑھتا ہوں قربتاً اللہ۔ یہ عید قربان کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں۔ اگر عید فطر پڑھیں اس کی نماز 2 رکعت نماز عید فطر پڑھتا ہوں سنت قربتاً اللہ۔ بہرحال اگر جماعت سے ہے تو جماعت کی نیت بھی کر لیں، جس کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ فلاں پیش نماز کے ساتھ 2 رکعت نماز عید قربان پڑھتا ہوں سنت قربتاً اللہ۔ نام لینا ضروری نہیں ہے پیش نماز کا، نیت میں رہے کہ جماعت سے، اور یہ جملے بھی زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، ذہن میں رہے یہ بات، اور یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نماز کا آغاز کریں گے۔ نماز جیسا کہ میں نے عرض کیا صبح کے طریقے سے 2 رکعت نماز ہوگی۔ ہم نماز کی شروعات کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم اہل الکبریاء والعظمہ واہل الجود والجبروت واہل العفو والرحمہ واہل التقوی والمغفرہ، اسألک بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمین عیدا ولمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ ذخرا وشرفا وکرامتا ومزیدا، ان تصلی علی محمد وآل محمد وان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فی محمد وآل محمد وان تخرجنی من کل سوء اخرجت من محمد وآل محمد صلواتک علیہ وآلہ اجمعین۔ اللہم انی اسألک خیر ما سألک به عبادک الصالحون واعوذ بک مما استعاذ منہ عبادک المخلصون۔ اللہ اکبر، اللہم اہل الکبریاء والعظمہ واہل الجود والجبروت واہل العفو والرحمہ واہل التقوی والمغفرہ، اسألک بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمین عیدا ولمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ ذخرا وشرفا وکرامتا ومزیدا، ان تصلی علی محمد وآل محمد وان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فی محمد وآل محمد وان تخرجنی من کل سوء اخرجت من محمد وآل محمد صلواتک علیہ وآلہ اجمعین۔ اللہم انی اسألک خیر ما سألک بعبادک الصالحون واعوذ بک مما استعاذ من عبادک المخلصون۔
اللہ اکبر اللہم اہل الکبریاء والعظمہ واہل الجود والجبروت واہل العفو والرحمہ واہل التقوی والمغفرہ اسألک بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمین عیدا ولمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ ذخرا وشرفا وکرامة ومزیدا ان تصلی علی محمد وآل محمد وان تدخلنی فی کل خیر خلقت محمد وآل محمد وان تخرجنی من کل سوء اخرجت من محمد وآل محمد صلواتک علیہ وآلہ اجمعین اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون الله أكبر اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير خلقت محمد وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت من محمد وآل محمد صلواتك عليه وآلهم أجمعين اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون الله أكبر اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت في محمد وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت من محمد وآل محمد صلواتك عليه وعليهم أجمعين اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى بحمده الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى بحمده الله أكبر بحول الله وقوته أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها وكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الله أكبر اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت في محمد وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت من محمد وآل محمد صلواتك عليه وعليهم أجمعين اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك من استعاذ منه عبادك المخلصون الله أكبر اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت في محمد وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت من محمد وآل محمد صلواتك عليه وعليهم أجمعين اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون الله أكبر اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت في محمد وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت من محمد وآل محمد صلواتك عليه وعليهم أجمعين اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون الله أكبر اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله
ذكرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت في محمد وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت من محمد وآل محمد صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمد ربي صلى الله على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صلى على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. تسبیح ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. الحمدللہ الحمدللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، 2 رکعت نماز زیارت امام حسین علیہ السلام ہم خطبے سے پہلے پڑھ لیتے ہیں اور خطبے کے بعد زیارت پڑھتے ہیں، لیکن اس وقت حالات کے تحت خطبہ پہلے پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد مختصر زیارت آپ کے سامنے پڑھ دیتے ہیں، لیکن آپ لوگ خطبہ سننے کے بعد پھر 2 رکعت نماز زیارت امام حسین علیہ السلام اور زیارت وارثہ الگ سے انشاءاللہ پڑھ لیجیے گا. نماز عید قربان کے بعد جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے، اور نماز عید فطر اور نماز جمعہ سے پہلے جو خطبہ دیا جاتا ہے 2 خطبہ، وہ نماز کا حصہ ہوتا ہے. اور جیسا میں نے عرض کیا، اگر آپ نماز جمعہ تو ہو ہی نہیں سکتی جماعت کے بغیر، لیکن نماز عید قربان اور عید فطر اگر آپ جماعت کے بغیر پڑھ رہے ہیں تو خطبے کی ضرورت نہیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں تو خطبہ لازم ہے، احتیاط لازم بنا پر ضروری ہے. 2 خطبہ ہوگا، بیچ میں ذرا سا وقفہ ہوگا. خطبہ پڑھتے وقت جب آپ اپنے گھر میں یا کہیں پڑھیں، چھوٹے موٹے سینٹر میں، مختصر سے مجمع میں، آج کے دور میں اس وقت حالات کو دیکھتے ہوئے، تو اپنے بغل میں ایک چیئر وغیرہ اس ٹائپ کا کچھ رکھ لیجئے گا. ممبر ہو تو اور اچھی بات ہے. 2 خطبوں کے بیچ میں تھوڑی دیر جو بیٹھتے ہیں ممبر بیٹھیں، اور اگر ممبر ہے گھر میں یا امام بارگاہ میں جہاں پڑھ رہے ہیں چند لوگ مل کر کے، ممبر کے اوپر اگر کھڑے ہو کے خطبہ دیں پہلے زینے پہ تو اور بہتر ہے. اور یہ عصا جو ہے، یہ عصا نما کوئی چیز آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے تو خطبہ دے رہا ہے. شروع کرتے ہیں پہلا خطبہ. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. الذی لا يبلغ مدته القائلون ولا يحصينا ماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لسفره حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود. الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وخلق الانسان بلطفه وابتدى بالصخور ميدان ارضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المتجبين المظلومين الغر الميامين سيما علي أمير المؤمنين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتاب الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. حضرات، حج کی نماز تو نہیں ہے، ہم حج پہ تو نہیں ہیں اس ٹائم، لیکن حج کا زمانہ ہے اور حج کا اصل میں ایک پارٹ ہے قربانی، جس کے متعلق مجھے خطبے میں گفتگو کرنی ہے. حالانکہ خود قربانی کے متعلق بھی
कुरान मजीद में आयात मौजूद हैं। लेकिन मैंने इस तमन्ना और आरज़ू के साथ कि हम में से जो लोग जा चुके हैं उनको फिर हज पे जाना नसीब हो, जो नहीं जा सके हैं वो हज करें तबर्रुकन और तयम्मुनन। आपके सामने आए हज की तिलावत की है, जिसमें खालिक कायनात इरशाद फरमाता है कि लोगों पर जो लोग सलाहियत रखते हैं, इस्तिताअत रखते हैं, हज पे जाना वाजिब है, हज करना ज़रूरी है। बहरहाल आज ईद कुर्बान है। मैं आप सब की खिदमत में बिलखुसूस दर बतूल कैलिफोर्निया से वाबस्ता तमाम अराकीन की खिदमत में मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। हमारी गुफ्तगू अगरचे सब के लिए है, आम है, जहाँ जहाँ जो लोग भी इस्तिफ़ादा कर सकें हमारी इस गुफ्तगू से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। लेकिन बिलखुसूस हमने ये जो प्रोग्राम बनाया आपके सामने प्रैक्टिकली और अमली के तौर पर नमाज और ख़ुतबा पेश करने का, जहाँ और बाज़ लोगों ने ख्वाहिश ज़ाहिर की थी, उसमें स्पेशली खुसूसी तौर पे जो हमारे बुज़ुर्ग हैं जिनका हुक्म था, मैं तामील हुक्म के लिए नमाज आपके सामने पढ़ रहा था इस तरीके से ऑनलाइन के सब तक पहुंच सके। वो हमारे बुज़ुर्ग मोहतरम दर बतूल के सरपरस्त जनाब मोहतरम मसूद नकवी साहब, उनकी ख्वाहिश को मैंने अमली जमा पहनाते हुए इस काम को अंजाम दिया। खुदावंद आलम हमारे साथ साथ उनको भी इस अज्र और सवाब में शरीक रखे, इस नमाज के अज्र और सवाब में। जो लोग इस नमाज से फ़ायदा उठाएं उसका सवाब इंशाअल्लाह परवरदिगार हमारे साथ साथ उन तक भी मुंतकिल करें। हज़रात, मैंने मुख्तसर हम्दो सना परवरदिगार आलम की और मुख्तसर तज़किरा अरबी ज़बान में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का किया। उसके बाद चूँकि क़ुरबानी के मसाइल का बयान करना, हज कुर्बानी के मसाइल का बयान करना इस खुतबे में ज़रूरी है जो ईद कुर्बान की नमाज में हो, लिहाजा मैं बहुत मुख्तसर, हालांकि खुतबे आज के दिन तफसीली देने का दिल चाहता है और देता भी हूँ काफ़ी हद तक, लेकिन चूँकि जिस तरीके से ये नमाज आपके हवाले की जा रही है, आपसे मुखातिब हूँ, नमूने के तौर पे सिर्फ कुछ बातें अर्ज़ कर रहा हूँ। इसी पैटर्न पे आपको नमाज खुद भी पढ़नी है और पढ़ानी है इंशाअल्लाह। हज़रात, कुर्बानी अगर हज पे जाते हैं तो 10वीं, 11वीं, 12वीं हत्ता 13वीं तारीख को ज़िलहिज की वाजिब है हाजियों के लिए, ठीक है। इनमें से किसी एक तारीख में 10, 11, 12 तो सबके लिए है, जो हज पे हैं वो 13 को भी कुर्बानी कर सकते हैं, वाजिब है। लेकिन जो लोग हज पे नहीं गए हैं, अपने अपने वतन में हैं, उनके लिए वाजिब तो नहीं है कुर्बानी करना शरीयत मोहम्मदी और फ़िक़्ह जाफ़री के एतबार से, लेकिन हाँ वाजिब की सरहदों से मिली हुई सुन्नत है, सुन्नत मौक़दा है कुर्बानी कराना। यहाँ तक कि जनाब उम्मे सलमा फरमाती हैं कि मैंने रसूल अकरम से पूछा कि अगर किसी के पास कुर्बानी कराने का पैसा ना हो तो क्या करे, कर्ज़ लेकर कुर्बानी करा सकता है। रसूल फरमाते हैं हाँ, कर्ज़ लेकर कुर्बानी कराए। अगर कर्ज़ लेकर कुर्बानी कराएगा तो परवरदिगार आलम अपने फजल की बुनियाद पे उस कर्ज़े को अदा करा देगा। कुर्बानी खुद नहीं करा सकते, इस्तिताअत नहीं है पूरी कराने की, तो किसी के साथ शरीक हो सकते हैं। 1 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा लोग भी आपस में मिल करके कुर्बानी कर सकते हैं। कुर्बानी करते वक्त अलबत्ता जो दुआ पढ़ेंगे वजह तो वजहिया वाली दुआ कुर्बानी कराते हो, उसमें आखिर में अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी के बजाय अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना कह दें तो बेहतर है। या उन लोगों का नाम ले लें जो कुर्बानी में शामिल हैं। कुर्बानी जो है वो जब कराएं तो इस बात का ख्याल रहे, हज पे जाएं तो मुतलकन वाजिब है कि बग़ैर ऐब के जानवर हो, और हज पे नहीं गए हैं तब भी ताकीद यही है कि अगर सालिम जानवर मिल जाता है, खस्सी के लिए बहुत से लोग पूछते हैं करा सकते नहीं करा सकते, चूँकि हमारे भाइयों के यहाँ जायज़ है खस्सी की कुर्बानी कराना, हमारे यहाँ जायज़ नहीं है। हाँ, बहुत से लोग इस ज़माने में सवाल करते तो मैं अर्ज़ करूँ मुस्तहब कुर्बानी में जायज़ तो है, लेकिन ये अलाउ किया गया है, ये ज़रूरी नहीं किया गया है। अगर मिल जाए तो फिर सालिम जानवर होना चाहिए, उसकी कुर्बानी करना चाहिए, गैर खस्सी जानवर होना चाहिए, उसकी कुर्बानी करना चाहिए। ऊँट है, गाय है, भेड़ है और बकरी या बकरा, इसमें से किसी एक की कुर्बानी इंसान को कराना चाहिए। कुर्बानी का जो गोश्त है वो गोश्त 3 हिस्सों में तकसीम करें, बेहतर है। एक हिस्सा फ़कीरों और गुरबा में तकसीम करें, दूसरा हिस्सा पड़ोसियों का होता है, और तीसरा हिस्सा जो है वो आपका और आपके अहलो अयाल का होता है। यह कुर्बानी सुन्नत इब्राहिमी है, हज का हिस्सा है, हज के अलावा भी लाजिम और ज़रूरी है, वाजिब की सरहदों से मिलता हुआ एक अमल, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया। परवरदिगार आलम हमारी और आपकी सब की तरफ से इस अमल को, नमाज को जो लोग कुर्बानी करा रहे हैं सब की तरफ से
قربانی کو قبول فرمائے، اور جو لوگ قربانی کسی وجہ سے نہیں کرا پا رہے ہیں پروردگار ان کے لیے غیب سے ذریعہ فراہم کرے کہ کل اور پرسوں، کیونکہ جو لوگ اپنے اپنے ملکوں میں ہیں وہ 11 اور 12 کو بھی قربانی کرا سکتے ہیں، کل اور پرسوں وہ قربانی کرانے میں کامیاب ہو جائیں۔ ہماری یہ گفتگو مختصر ہے، آپ میں سے جو خطبہ پڑھے اسی طریقے سے اسی بات میں کچھ واعظ و نصیحت کی چیزیں ایڈ کرتے ہوئے اس خطبے کو بجائے 5-7 منٹ کے 10, 12, 15 منٹ, 20 منٹ، آدھا گھنٹہ ادامہ دے سکتا ہے، آگے بڑھا سکتا ہے۔ میں فی الحال اپنی اس گفتگو کو یہیں پہ روکتا ہوں۔ قربانی کے جو وسائل واجب تھے بیان کرنا اسے بیان کر دیا، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم انشاءاللہ جلد از جلد وبا جو پھیلی ہوئی ہے کووڈ-19 کے نام سے، جس زمانے میں یہ ہماری گفتگو آپ تک پہنچ رہی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے، اس زمانے میں یہ وبا چل رہی ہے، خدا سے دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ساری بیماریوں سے تمام لوگوں کو، بالخصوص اہل بیت کے چاہنے والوں کو، خصوصاً کووڈ-19 کورونا کے شر سے محفوظ رکھے۔ جو مریض ہیں ان کو شفا عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی اللہم صلی۔ حضرات، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ میں نے بیٹھنے کے بعد ایک مختصر سا خطبہ پڑھا، اور بلکہ خطبہ جب مکمل ہو آپ اسی وقت سورہ واضح، سورہ قل هو اللہ یا کوئی اور سورہ پڑھ کر کے ممبر پہ یا ممبر جو جیسی جو چیز آپ کے بغل میں رکھی ہو وہاں آپ بیٹھیے اور 3 مرتبہ سلوات پڑھیے۔ ساتھ میں اور لوگ بھی سلوات پڑھیں گے، مستحب ہے، ضروری نہیں ہے سلوات پڑھنا، لیکن ہاں وقفہ 2 خطبوں کے درمیان ضروری ہے، اور 2 خطبے سے پہلے ایک سورہ پر اگر مکمل کریں گفتگو تو بہتر ہے۔ بہرحال اس کے بعد اب آپ دوسرے خطبے کا آغاز کریں گے، جس میں بہتر یہ ہے کہ آل محمد پر نام لے کر کے ثنا کی جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانام بالقاسم المصطفیٰ ثم علی المرتضیٰ ثم فاطمة الزہراء ثم الحسن المجتبی ثم الحسین الشہید بکربلاء ثم علی زین العباء ثم محمد باقر علوم المصطفیٰ ثم جعفر ذی الصدق والصفاء ثم الكاظم المسمى بموسى ثم علی الرضا ثم محمد ذی الجود والسخاء ثم علی ذی الہدى ثم العسکری ذی الوغاء ثم القائم المنتظر المہدی المہتدی۔ اما بعد فقد قال علی المرتضی علیہ الصلوۃ والسلام کل یوم لا یوصل اللہ فیہ فوائد۔ حضرات، ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں، بالخصوص در بطول فرمانٹ کیلیفورنیا سے جڑے ہوئے مومنین کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، عید قربان، عید سعید اضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرات، مولا کائنات کا ایک جملہ میں عید کے خطبوں میں اکثر پڑھتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں ہر وہ دن کہ جس دن انسان اللہ کی نافرمانی اور گناہ سے بچ جائے، وہ دن اس کے لیے عید کا دن ہے۔ آئیے ہم سب دعا کرتے ہیں پروردگار آج کے دن اور آج کے علاوہ دوسرے دنوں میں بھی، دوسرے ایام میں بھی ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے، تاکہ ہمارا ہر دن عید کا دن بن پائے۔ اور جو انسان گناہ ملوث ہو جاتا ہے اس کا عید کا دن بھی روز عزا بن جاتا ہے۔ پروردگار ہم کو اپنی نافرمانی اور گناہوں سے محفوظ رکھنا۔ حضرات، آج عید قربان ہے۔ عید قربان اصل میں یاد ہے قربانی ابراہیمی اور اسماعیلی کی، وہ قربانی کہ جس کو فدیناہ بذبح عظیم، اللہ نے ذبح عظیم میں تبدیل کر دیا۔ قربانی اسماعیل کی دینے کے لیے ابراہیم گئے تھے، دمبا آ گیا، مگر یہ قربانی اعلیٰ اور اتم اور بہتر شکل میں عملی بن پاتی ہے کربلا کے میدان میں، جب فخر خلیل نے اپنے فرزند علی اکبر کی قربانی کربلا کے میدان میں دی اور خواب ابراہیم کی تعبیر سامنے آئی، اور فدیناہ بذبح عظیم، وہ قربانی جو ہے وہ ذبح عظیم میں تبدیل ہو گئی سرزمین کربلا میں۔ حضرات، ابراہیم علیہ السلام قربانی کے لیے جناب اسماعیل کو لے کر کے جاتے ہیں۔ باپ اور بیٹے کے درمیان عجیب گفتگو ہے جو قرآن نقل کرتا ہے۔ تفصیل کو بہت مختصر کرتے ہوئے آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ سورہ بقرہ، یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا
میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیرا نظریہ کیا ہے؟ آواز آئی یا باطف الماتمر یا باطف الماتمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اسماعیل نے ابراہیم کے جواب میں عرض کیا، بابا جس چیز کا آپ کو حکم ہوا ہے اسے انجام دیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ خواب ابراہیم نے دیکھا کہ بیٹے کی گردن پہ تلوار چھری رکھے ہوئے ہیں، خنجر رکھے ہیں۔ بیٹے سے پوچھا کیا کرنا ہے؟ بیٹے نے کہا جو آپ کا ارادہ ہے، جو آپ کو حکم ہوا اسے انجام دیجئے، میں صابر رہوں گا۔ میں دونوں نبیوں سے ایک سوال کر کے جواب منتقل کرنا چاہتا ہوں مخاطبین تک۔ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھوں گا، یا نبی اللہ آپ نے خواب دیکھا، آپ کو حکم ہوا، آپ کو جو حکم ہوا تو اسے انجام دیتے، یا آپ اسماعیل سے سوال کیوں کر رہے ہیں، اسماعیل کا نظریہ کیوں معلوم کر رہے ہیں؟ عجب نہیں ابراہیم آواز دیں، میں اسماعیل کا نظریہ معلوم کر کے زمانے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، دیکھو نبوتوں اور عصمتوں کے معصوموں کے نظریے میں اختلاف نہیں ہوتا ہے، چاہے بچپنا ہو، چاہے جوانی ہو، چاہے بڑھاپا ہو۔ جو ایک سوچتا ہے وہی دوسرا سوچتا ہے، ان کے فکر میں اختلاف نہیں ہوتا۔ اسماعیل سے عرض کروں گا کہ ابراہیم نے کہا تھا انی ارا فی المنام، نوم سے بنا ہے منام، میں نے خواب میں دیکھا، میں نے نیند کی حالت میں عالم خواب میں دیکھا کہ ذبح کر رہا ہوں، اور آپ نے کہا ما تؤمر، جو امر ہوا ہے، جو حکم ہوا ہے۔ خواب بھی کہیں حکم ہوتا ہے، عجب نہیں اسماعیل آواز دیں، میں کائنات کو یہی بتانا چاہتا ہوں اپنے جواب کے ذریعے سے، دیکھو نبی عالم خواب میں بھی ہو تب بھی غفلت کا شکار نہیں ہوتا ہے، تو جب ابراہیم جیسے نبی عالم خواب میں غفلت کا شکار نہیں ہو سکتا تو فخر ابراہیم عالم بیداری میں ہذیان کیسے بک سکتا ہے؟ العیاذ باللہ۔ ابراہیم لے کر گئے، ہاجرہ سے کہا چھری حوالے کر دو، بچے کو تیار کر دو، ساتھ لے کر کے جا رہا ہوں۔ ہاجرہ سمجھی گھمانے اور تفریح کے لیے لے کے جا رہے ہیں، کہا چھری کی ضرورت کیا ہے؟ آواز دی، ہو سکتا ہے راستے میں کوئی دمبا، کوئی جانور آ جائے، اس سے بچانے کے لیے کوئی حملہ کر دے، اس سے بچانے کے لیے چھری کی ضرورت پڑ جائے۔ لسان نبوت سے نکلے ہوئے جملے کی اس طریقے سے حقیقت سامنے آئی، اس کا سچ سامنے آیا کہ دمبا واقعاً آ گیا۔ ابراہیم لے کر کے چلے۔ یہاں پہ مجلس کی شکل میں پڑھنے والے بہت سے نکات ہیں، مگر اپنے نفس پہ کنٹرول کرتے ہوئے، ضبط کرتے ہوئے، اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ ابراہیم مہرز قربانی میں لے کر کے گئے۔ اسماعیل نے کہا بابا جان اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے۔ آنکھوں پہ پٹی باندھ لی ابراہیم علیہ السلام نے، اور اس کے بعد جناب اسماعیل کو ذبح کرنے کے ارادے سے گلے پہ خنجر چلایا۔ حکم خدا کے آگے اپنی محبت کو کنارے رکھ دیا، بیٹے سے جو محبت تھی اس کو سائیڈ میں رکھا، محبت خدا کو ترجیح دی، اور اس کے بعد بیٹے کے گلے پہ خنجر چلا دیا کیونکہ حکم خدا تھا۔ اسماعیل کے گلے پہ جب خنجر چل رہا تھا تو ابراہیم کا ارادہ، ابراہیم کی نیت یا ابراہیم کو خبر یہ نہ تھی کہ جانور ذبح کر رہے ہیں، وہ بیٹے کی گردن پر اپنی دانش میں خنجر چلا رہے تھے، مگر وہ تو اللہ کا نمائندہ تھا، فرشتہ تھا، جو اللہ کی طرف سے اللہ کا ایک غیبی پیغمبر آتا ہے، میسنجر آتا ہے، اور دمبے کو سامنے پیش کرتا ہے، اسماعیل کو ہٹا دیتا ہے، اسماعیل بچ جاتے ہیں۔ اس طریقے سے ابراہیم کا جو خنجر چلا وہ جانور کی گردن پہ چلا، دمبا ذبح ہو گیا، اسماعیل بچ گئے۔ عزیزان گرامی، لیکن اس اخلاص کے نتیجے میں اللہ نے اس عمل کی تاثیر کو صبح قیامت تک آنے والے سارے مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے لازم اور واجب قرار دے دیا ہے۔ سب کو قربانی کرنا ہے، حج پہ جو جائیں خصوص ان کے لیے واجب ہے کہ اس عمل کے تاثیر کریں۔ مگر یہاں دبے لفظوں میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں، ابراہیم کے تاثیر میں ہمیں بیٹے کو نہیں ذبح کرنا ہے بلکہ جانور کو ذبح کرنا ہے۔ ابراہیم سے کہا گیا تھا بیٹے کو ذبح کرو، ابراہیم بیٹے کو مہرز قربانی میں لے کے گئے تھے، نہ لے کے جاتے تو العیاذ باللہ گنہگار ہو جاتے، نبوت چلی جاتی، شان نبوت کے خلاف ہو جاتا۔ لیکن ہم سے کہا گیا کہ ابراہیم کی تاثیر میں بیٹے کو ذبح نہیں کرنا ہے بلکہ تمہیں دمبے کو ذبح کرنا ہے، تو ہم دمبے کو مہرز قربانی میں لے کر کے جاتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم سے بیٹے کا نہیں، ہم سے جانور کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ بس پتہ یہ چلا کہ اطاعت کی منزل میں معیار یہ ہے کہ جتنا مانگا جائے اتنا دیا جانا چاہیے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، جو کہا جائے وہی کرنا ہے، اپنی مرضی سے اس میں کچھ
घटाना या बढ़ाना नहीं है। यही मरहला अज़ाए हुसैनी में है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद 200 साल से ज़्यादा अरसे तक, 250 साल तक, तकरीबन 200 साल तक, पूरे 200 साल तक, 2 सेंचुरी तक हमारे दरमियान मासूमीन रहे हैं, अइम्मा रहे हैं। उसके बाद उलमा की बड़ी तादाद रही है। इमाम जाफर सादिक ने और दूसरे इमामों ने बार बार कहा है, हुसैन इब्न अली के गम में, अय्याम अज़ा में आंसुओं का नजराना पेश करो। जो रोएगा हुसैन के गम में, उसके लिए जन्नत वाजिब है। रोए, रुलाए या रोने वालों की सूरत बनाए। हमसे बार बार इमाम जाफर सादिक, इमाम रज़ा और उसके पहले इमाम सैयद सज्जाद, उसके बाद इमाम ज़माना, सब ने आंसुओं का मुतालबा किया है। अब जो हमसे मांगा गया है वो हम देंगे। इब्राहिम से बेटा मांगा गया था, इब्राहिम बेटे को मारा कुर्बानी में लेकर के गए। हमसे जानवर मांगा गया है, हम जानवर की कुर्बानी करते हैं। हुसैन से खून मांगा गया था, हुसैन जिगर पारों को मारा कुर्बानी में लेके गए। हमसे आंसुओं का नजराना मांगा गया है, हमें आंसुओं का नजराना इस मरहले पेश करना है। याद रखिएगा, हुसैन की अज़ादारी में कहेबाजी नहीं है, हुसैन की अज़ादारी में पिकनिक नहीं है। मुहर्रम आने वाला है, उसके पहले एक जुमला मैं कह देना चाहता हूँ कि जो दस्ते आज़ादारी हो, जो जुलूस हो, फर्श अज़ा हो, यहाँ पर गुटखा खा के, पान खा करके बड़े सग़ीर के माहौल में या दूसरे बाहर के माहौल में, जुलूसों में तोहफे बांट करके, बर्गर बांट करके, चिप्स बांट करके तफरी ना बनाए। इसको आज़ादारी को आज़ादारी के तरीके से करें। जो मांगा नहीं गया है उसको तो देने की कोशिश करते हैं, हंसते हुए, खिलखिलाते हुए, लेकिन जो मांगा गया है उसको देने से हम गुरेज़ा होते हैं। सही तरीके से हम गिरजा नहीं कर पाते हैं, रो नहीं पाते हैं। हमको अज़ाए हुसैन में, चाहे जुलूस की शक्ल में सड़क पे जाएं, चाहे इमाम बारगाह में रहें, गिरिया करना है, आंसुओं का नजराना, बीबी की खिदमत पेश करना है, इमाम ज़माना की खिदमत पेश करना है और अल्लाह की बारगाह में हदिया पेश करना है, ताकि हम मुस्तहिक़ अजर व सवाब बन पाएँ। बहरहाल तो हमें यह सोचना है कि हमारी ईद जो है वो उस तरीके से हो जैसे मासूमीन चाहते हैं। हम दुआ करते हैं आखिर में एक बार फिर, परवरदिगार आलम अमीरुल मोमिन के कौल पर अमल पर करने की हमें तौफीक अता फरमा और हमारी ईद गुनाहों से बच कर रहे, ताकि वाक़ई ईद बन पाए। हम इस मौके पर एक बार फिर आप सब की खिदमत में, ज़माने के इमाम की खिदमत में, अपने मराजे किराम बिलख़ुसूस आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली सिस्तानी और आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली ख़ामनेई मुद्दज़िल्लहुमुल आली की खिदमत में हदिया मुबारकबाद पेश करते हैं। बाख़ुदावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।